فقیروں کی کٹیا بادشاہوں کے محل سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں وہ سکون و اطمینان اور راحت ہے جو کہ دولت و ثروت کے انبار پر بیٹھ کر بھی دنیا کو حاصل نہیں ہوتی۔ سچ تو یہی ہے کہ پیروں، فقیروں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے آستانوں پر حاضری سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ نور پور بارہ بنکی میں خدا کے ایک ایسے ہی برگزیدہ بندے کا آستانہ ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں جہاں عقیدت مندان یکجا ہو کر بقدر ظرف فیض اٹھاتے ہیں۔ یہاں ہر سال نعتیہ مشاعرے کا اہتمام ہوتا ہے جس میں شعراء کرام قریہ قریہ بستی بستی سے تشریف لا کر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ پیش ہے 22 جون 2024 کو ہونے والے مشاعرے کی رپورٹ۔ محترم واصف فاروقی صاحب اور ڈاکٹر ایس ایم حیدر صاحب، ڈاکٹر آصف علی صاحب، ہمارے سامنے طارق جیلانی صاحب، تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری ادنا سی گزارش پہ جہاں شعراء کی ایک طویل فہرست مرتب ہوئی، لکھنؤ سے جناب رضوان فاروقی صاحب، زبیر انصاری صاحب، علی آباد جو یہاں سے کافی دور ہے وہاں سے جناب عمران علی آبادی صاحب ہمارے بیچ میں تشریف لائے۔ بزم عزیز اور انڈیا انجمن وارسی کے صدر الحاج نصیر انصاری صاحب بھی تشریف لائے، جبکہ ان کی صحت اس لائق نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمارے بیچ میں تشریف لائے۔ راج کرمچاری سنیو پرسد کے ضلع صدر اور ہمارے بہت ہی قریبی دوست جناب حسیب احمد صاحب بھی تشریف لائے۔ وکاس بھون کرمچاری پرسد کے صدر محمد مصطفیٰ خان صاحب، ماسٹر عقیل صاحب، شاعروں میں اسلم سیدن پوری صاحب اور ارشاد بارہ بنکوی، آدرش بارہ بنکوی، کل ملا کر کے 22 شاعروں کو مدعو کیا گیا تھا لیکن پھر بھی 15 کی فہرست ہمارے مرتب ہو چکی ہے۔ اور ہمارے بیچ میں وقار کاشف صاحب، فیض خمار صاحب اور عباس کاشف صاحب بھی شاید تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے دوست پنڈت نکھل شرما صاحب بڑیل سے بھی تمام لوگ ہیں۔ تمام مہمانوں کا اور اس گاؤں کے رہنے والوں کا سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ یقیناً یہ موقع کم ملتے ہیں کہ جب تصوف کے حوالے سے یا صوفی اور فقیر کے حوالے سے، شریعت اور طریقت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ گفتگو کی جانی چاہیے، اس لیے کی جانی چاہیے کہ جو خانقاہوں کا مزاج بدلا ہے، ہماری درسگاہوں کا مزاج بدلا ہے، اس نے ہمارے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک تو اہل شریعت ہو گئے ہیں، دوسرے اہل طریقت ہو گئے ہیں۔ ایک جگہ علم ہے، عشق نہیں ہے، ایک جگہ عشق ہے تو علم نہیں ہے۔ دونوں اہل علم اہل دل کو رد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اہل دل اہل علم کو رد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جبکہ ماضی میں دستور یہ رہا ہے کہ ایک ہی خانقاہ کے ایک ہی چھت کے نیچے دونوں تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ مدرسے سے فارغ ہو تو اسے سیدھے ڈائس پہ نہیں جانا چاہیے، اسے علماء روحانیت کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ علماء روحانیت کی صحبت اختیار کرنے کے بعد ہی اسے ڈائس پہ جانا چاہیے۔ دادا کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کرنے کی بات کی۔ پچھلے پروگرام میں میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی اور جیسا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 1917 میں بانس گاؤں موجہ پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے ان کی عمر بہت 7-8 سال کے ہوئے۔ دادا نے ایک خواب دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کبوتر اڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہوں ہاتھ پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جا رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اڑ جاؤ تو اڑ جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا اور ان کے والد نے اپنے مرشد سے اس خواب کا ذکر کیا کہ میرے بیٹے نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا یا تو ولی ہوگا یا بادشاہ ہوگا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہ کیجیے گا۔ سرکاری ملازمت میں بھی رہے، 3-4 نوکریاں کی لیکن ملازمت راس نہیں آئی، چونکہ فقیری ان کے مقدر میں لکھی تھی اس لیے نوکری راس نہیں آئی اور آخرکار یہاں آئے۔ اور 1975 کے آس پاس حاجی عالمین شاہ وارسی نیکراہی شریف سلطان پور کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور وہ جو ہے دادا صدیق شاہ امیٹھی سلطان پور سے بیعت تھے، اور دادا صدیق شاہ امیٹھی سید وائس علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں بیعت تھے۔ یہ اس کا سلسلہ ہے۔
لیکن مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھوڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ بہت سے ٹاپک ہیں، بہت سے موضوع ہیں۔ منور رانا کا ایک شعر کی فقیروں کی، یہ کٹیا ہے فراوانی نہیں ہوگی مگر تم کو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہاں سے شروع کروں؟ بہت سے گوشے ہیں، اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں نہ خانقاہوں میں بتائی جاتی ہیں اور نہ درسگاہوں میں بتائی جاتی ہیں، چونکہ وراثت میں جب سجادہ نشینی ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے بچہ کہ ہمیں اب علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے باپ دادا نے ہمیں لا کر کے بیٹھا دیا ہے اور ہمارے جو حلقہ ہے مریدین کا وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامل 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کامل حیات، ایک ہوتا ہے کامل ممات، ایک ہوتا ہے کامل بذات۔ کامل حیات جو ہوتا ہے وہ زندگی میں لوگ اس سے فیض اٹھاتے ہیں، لیکن وصال کے بعد اس کا فیض منقطع ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے کامل ممات جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں لوگ ان سے فیضیاب نہیں ہوتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد یا ان کے پردہ کرنے کے بعد، ان کے وصال کرنے کے بعد 100 سال 200 سال بعد یا کبھی بھی ان کے مزار سے فیض جاری ہو سکتا ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہونے لگتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے جو سب سے اہم ہے کامل بذات۔ یہ وہ شخصیت یا وہ بزرگ ہوتے ہیں جس کے زندگی میں بھی لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اس کے وصال کے بعد بھی اس کی خانقاہ سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو ہوا کامل کا۔ اولیاء میں 2 کیٹیگری عام طور سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اولیاء مستورین کی اور ایک ہوتی ہے اولیاء قطب الارشاد کی۔ اولیاء مستورین جو ہوتے ہیں ان کی تعداد پوری دنیا میں 1002 ہوتی ہے، اور یہ جو قدرت کا باطنی نظام ہے یہ ان کے سپرد ہوتا ہے۔ یہ آپ ہی کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے اور آپ جان نہیں پائیں گے کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کہیں یہ پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہوں، کہیں یہ ننگے گھوم رہے ہوں، کہیں یہ پاگل بن کے گھوم رہے ہوں، کہیں یہ دیوانہ بن کے گھوم رہے ہوں۔ کوئی ان کو مرتد کہے گا، کوئی دیوانہ کہے گا، کوئی کافر کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ وہ آپ کے بیچ میں ہوں گے لیکن آپ ان کی شناخت نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس لیے، اور ان سے کوئی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہ اس لیے ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ ان کے ذمہ باطنی نظام ہوتا ہے۔ اگر ان سے کرامت ظاہر ہونے لگے تو یہ دنیا ان کے پیچھے پڑ جائے گی، پھر جو باطنی کام ان کے ذمہ ہے وہ کام وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں رکھتا ہے، ان کو دنیا سے چھپا کے رکھتا ہے کہ دنیا ان کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ ان کو ذمہ جو کام دیا گیا ہے وہ کام کریں۔ جو اولیاء قطب الارشاد ہوتے ہیں ان کے ذمہ تبلیغ و ارشاد کا کام ہوتا ہے، اور یہ ظاہری طور پہ عوام کے سامنے ہوتے ہیں، ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ کرامتیں اس لیے ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان ان سے جڑے، ان کے قریب آئے، ان کو سمجھے۔ جب ان کے قریب آئے گا تو اللہ کے اور وحدانیت کا پیغام جو ہے یا اسلام کا جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچا پائیں گے۔ آپ کو اگر پیغام دینا ہے تو آپ کو عوام کی ضرورت پڑے گی۔ اگر عوام آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں، آپ پیغام کس کو سنائیں گے؟ کیا اینٹ پتھر دیوار ندی نالوں کو تو سنائیں گے نہیں، عوام کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ خصوصیات بخشتا ہے کہ ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کرامتوں کی وجہ سے لوگ ان سے جڑتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب دوسری بات آئی صوفی یا تصوف کی۔ تصوف میں 4 حرف ہیں، تا، صاد، فے اور واو، جس میں تا کی 4 منزلیں ہیں۔ تا سے توبہ، تا سے تقوی، تعلق اور ترک تعلق، ترک، 4 چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہی 4 چیزیں خوبیاں پیدا ہو جائیں تو وہ یقیناً وہ معرفت کی تمام منزلوں کو وہ طے کر لے گا۔ اسے سلوک کے 10 راستے طے کرنے پڑتے ہیں، تب وہ صوفی ہوتا ہے۔ اس کے لیے کامل شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں پہلی منزل ہے تزکیہ، یہ نفس کا سفر ہے۔ جب صوفی اس منزل میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر جو حیوانی خصلت ہوتی ہے وہ اس سے دور ہوتی ہے، اس کے اندر روحانی خصلت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر پیار، محبت، مروت، عشق، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک صوفی کا جو طریقت کا سفر ہے وہ عشق اور محبت سے شروع ہوتا ہے، اس کا سفر ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا سفر ہے تصفیہ، جس کو کہتے ہیں تصفیہ، یہ قلب کا سفر ہے۔ اس میں اس کا قلب صاف ہوتا ہے، مجلہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ظہور کا ایک شروع ہوتا ہے۔ تیسرا منزل ہے اس کا تخلیہ۔ اس کے بعد میں اس کی چوتھی منزل، اس میں سب منزلوں پہ گفتگو کرنے کے لیے بہت کافی وقت چاہیے۔ چوتھی منزل ہے اس کی تہلیہ،
اور پانچویں منزل ایک صوفی کی ہوتی ہے تجلیہ، اور چھٹی منزل ہوتی ہے اتدلا، اور چھٹی منزل اس کی چھٹا مقام جو اس کو ہوتا ہے وہ اتدنا ہوتا ہے، اور ساتواں مقام اس کا ہوتا ہے اترقا ہوتا ہے، اور آٹھواں مقام اس کا اتدلا ہوتا ہے، اتلقا ہوتا ہے نواں مقام، اور 10واں مقام اس کا اتولہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو زمین پہ اللہ کا نائب ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن نے جو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خوبی تب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جب بولتے ہیں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب وہ چلتے ہیں میں ان کا پیر بن جاتا ہوں۔ وہ رہتے ہیں عرش پہ لیکن وہ فرش رہتے ہیں فرش پہ لیکن وہ عرش کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ صوفی کی آخری منزل ہے، صوفی یہاں تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فقیر کا۔ صوفی جہاں اپنی منزل اپنے مقام کی ابتدا کرتا ہے، انتہا کرتا ہے، وہاں سے فقیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حاجی صاحب فقیر تھے، صوفی نہیں تھے، فقیر تھے۔ جہاں صوفی کے حد انتہا ہوتی ہے اس کے سلوک کے راستے کی، وہاں سے فقیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور صرف فقیر کا جو 4 لفظ ہیں صرف اسی پہ اگر گفتگو کی جائے تو ف سے فاقہ ہے، قاف سے قناعت ہے، یا سے یاد الہی ہے، اور را سے ریاضت ہے۔ یہ تمام خوبیاں جب ایک فقیر طے کرتا ہے تب جا کر کے وہ فقیر ہوتا ہے۔ اور فقیر دنیا کی طلب نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کے عشق اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کا وہ بالکل منظور نظر اللہ کے ہوتے ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں وہ ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ سلطان سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جو طمع نہ کرے، اور اگر کوئی دے خوشی سے تو منع نہ کرے، لیکن جب مل جائے تو جمع نہ کرے۔ اس قدر اس کے اندر توکل ہونی چاہیے، اسے کل کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ملے ٹھیک، تب دنیا کی لالچ نہیں ہو، اگر کوئی دے رہا، کوئی تحفہ تحائف خوشی سے لے کر کے آیا ہے تو اس کو خوشی خوشی قبول کر لے، لیکن اس کو کل کے لیے جمع نہ کرے، مطلب طمع نہ کرے، منع نہ کرے، اور مل جائے تو جمع نہ کرے۔ یہ ایک فقیر کی خوبی ہوتی ہے۔ فقیر ادھر کن کہتا ہے ادھر فیکون ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ مختصر یہ کہا جائے کہ تصوف جو ہے روحانی اور باطنی اصلاح کا نام ہے، محبت کا نام ہے، بھائی چارے کا نام ہے، ایک جہتی کا نام ہے۔ یہ تصوف کا۔ جہاں تک دادا کا سوال ہے، دادا کو 55 سال کی عمر میں یہ خصوصیت، یہ خوبی انہیں عطا ہوئی، اور اس کے بعد وہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنے لگے۔ کبھی باغ میں بیٹھے رہتے تھے، کبھی کھیت میں بیٹھے رہتے تھے، اور رات میں جب بھی ہم لوگ اٹھتے تھے تو کب وہ سوتے تھے ہم لوگ نہیں جانتے تھے، جب بھی اٹھتے تھے تو پڑھتے ہوئے ملتے تھے۔ اس کے علاوہ کھیت اگر آپ آتے ان سے ملاقات کرنے کے لیے تو بس 1-2 منٹ آپ سے بات کرتے، اس کے بعد کہتے کہ آپ جائیے ہم کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی دعا دم کے لیے آتا تو کوئی خاص جب موڈ میں آیا، کبھی تیل پڑھ دیا، کبھی پانی پڑھ دیا، اور جو سمجھ میں آیا وہ کاغذ پہ لکھ کے دے دیا، نہ کوئی وصول نہ کوئی ضابطہ، اس نے جو سمجھ میں آیا وہ لکھ کے دے دیا، اور اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو شفا دے دیتا تھا۔ اور کبھی جو یہ کام ہے پھونک جھاڑ کا کہہ لیجئے یا دعا تعویذ کا کہہ لیجئے، کبھی اس کو کاروبار نہیں بنایا انہوں نے۔ ہمارے پردادا بھی عامل تھے، ان کے ماموں بھی عامل تھے، اور یہ کئی پیڑھیوں سے سلسلہ چلا، لیکن کبھی ہمارے خاندان میں اس کو کاروبار نہیں بنایا گیا۔ کاروبار دوسرا رہا، یہ خدمت خلق کے لیے اس فن کو اختیار کیا گیا۔ اور بہرحال 22 مئی وہ اکثر جب وجد کی کیفیت میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ سفر میں سفر ہوگا، تو 27 سفر کو 22 مئی تھی اور 2021 اور 27 سفر کو ان کا وصال ہوا، لیکن تب ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ کیا مطلب ہے اس کا، وہ کہتے تھے سفر میں سفر ہوگا۔ تو ہاں 2001 میں 27 سفر کو ان کا سفر ہوا، اور اللہ نے یہ خانقاہ بھی بہت جلد تکمیل تک پہنچا دی۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، اللہ کا فیض ہے، سرکار کا کرم ہے۔ یہ 3-4 سالوں سے باضابطہ طور پہلے یہ عرس ہوتا تھا، لیکن اسی طرح سے بس فاتحہ واتحہ کر دیا گیا، لیکن یہ کل اس پیمانے پہ نہیں ہوتا تھا۔ 2-3 سال سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا ہوں، آج خانقاہوں میں اور دیکھتے ہیں تو عام طور سے یہ لگتا ہے کہ شریعت اور طریقت میں بڑا تضاد ہے یا دو گٹ ہے۔ ہم اہل طریقت بھی ہیں یہاں پہ، اہل شریعت بھی ہیں۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ کو گھی کی ضرورت ہو تو گھی کہاں سے ملے گا آپ کو؟
اگر آپ کو مکھن کی ضرورت ہو تو مکھن کہاں سے ملے گا؟ اس کا بیس کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ کہاں سے آپ کو فراہم ہوتا ہے؟ اگر یہ 4 منزلیں ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تو اس میں بیس جو اس کی ابتدا ہے وہ شریعت سے ہوتی ہے۔ شریعت کا رول دودھ کا ہے، اور باقی یہ 3 جو ہیں طریقت ہے، حقیقت، معرفت ہے، ان کا وہی جو دودھ میں مکھن اور گھی اور دہی کا مقام ہے وہی مقام ان کا ہے۔ لیکن شریعت کے بغیر جب شریعت کی انتہا ہوتی ہے تب آدمی طریقت کا راستہ اختیار کرتا ہے، جب طریقت انتہا کو پہنچتی ہے تب وہ حقیقت معرفت کو پہنچتا ہے، جب معرفت اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تب حقیقت کو۔ اس لیے اہل خانقاہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شرعی جو ہمارے اصول ہیں ان اصولوں کی پاسداری کی جائے اور مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ جہاں ذکر اللہ میں ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں وہی روزہ نماز میں بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سرکار کی سنت کو بھی ہم زندہ رکھیں اور مسجدوں کو بھی آباد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، چونکہ بہت تفصیل سے گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔